خلیفہ ہارون رشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے 165 ہجری بمطابق 782 عیسوی میں ہوئی۔ ملکہ زبیدہ اپنی خوبصورتی، ذہانت کی وجہ سے پورے بغداد میں مشہور تھی۔ نامی گرامی یہ وہی زبیدہ بنت جعفر ہے جنہوں نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، تو انہوں نے شہر مکہ اور میدان عرفات کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک نہر بنوائی، جسے تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کو اللہ پاک نے 787 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس کا نام انہوں نے امین رکھا۔ خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ ہارون رشید کو ایک کنیز تحفے میں دی جس کا نام مراجل تھا۔ مراجل ہاتھ کے شہر بارغیس سے تعلق رکھتی تھی۔ مراجل کے بدن سے اللہ پاک نے خلیفہ کو ایک لڑکا 788 عیسوی میں عطا فرمایا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ مامون کی پیدائش کے چند دن بعد اس کی ماں مراجل انتقال کر گئی۔ خلیفہ ہارون رشید مامون اور آمین دونوں کو ایک ہی مدرسے میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ان پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ ان کے بیٹے آمین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا، تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، عالی جاں، آپ کا بیٹا آمین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقلمند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کن ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ کنیز سے آپ کا بیٹا ہے وہ بے حد ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بغیر ثبوت کی اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، عالی جاں، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئے تو آپ خود ملاحظہ کیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور والد محترم سے گلے ملنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر دونوں بچے بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون سے بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بھر اوپر گئی ہو یا چھت کاغذ بھر نیچے گئی ہے۔ آمین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، امین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، عالی جاں، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا۔ آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، عالی جاں، اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے، اولاد کی ذہانت، پورتی دانشمندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانشمند ہوتی۔ دوسرا یہ کہ عورت اور مرد دو مختلف خاندان سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔
خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی تو بہلول بولے، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوگا۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کی ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب عالی جاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آمین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔